الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آڈیو خلاصہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور، پاکستان۔ اس کی صفحہ نمبر 572 سے مسئلہ نمبر 214 ہے کہ ایک کپڑا ہے بازار سے خریدا، دیسی ہو یا انگریزی، اس کو بغیر دھوئے استعمال کر سکتے ہیں، نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہونے پر یقین کی اصلاً حاجت نہیں۔ اصل کیا ہے کہ اس کا نجس ہونا آپ کو معلوم نہیں ہے، تو چونکہ اصل اس میں پاک ہونا ہے تو ہم اس کپڑے کو پاک ہی سمجھیں گے، شک کی بنیاد پہ اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ 215 پہ سوال صابن کے حوالے سے ہے، دیسی یا ولایتی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب: مسلمان کا بنایا ہوا صابن جائز ہے، اور ہندو یا مجوسی یا نصرانی کا بنایا ہوا صابن جس میں چربی پڑتی ہے وہ ناپاک اور حرام ہے۔ مسئلہ 216 ہے، اسی 215 کو میں کلیئر کر دوں کہ اگر اس میں حرام چربی پڑتی ہے نا، اگرچہ گائے بکری کی، ناپاک ہے، اور اگر چربی نہ ہو تو وہ صابن جائز ہے۔ مسئلہ 216، اگر تیل یا گھی گرم ہو یا سرد، اس میں حرام جانور چوہا، بلی، کتا گر گیا، مر گیا، تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ جی جو پتلا ہے نا گھی، اس کا مسئلہ تو پہلے گزر چکا ہے، مگر اگر جمع ہوا گھی ہے تو جتنے حصے پہ چوہا وغیرہ لگا ہے اتنے حصے کو کھرچ کر پھینک دیں، باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باب الاستنجا شروع ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں استنجا کے حوالے سے بڑے ہی مفید۔ صفحہ 575 سے مسئلہ نمبر 217۔ ایک شخص نے لوٹے سے وضو کیا، اس میں پانی بچ رہا، اس بچے ہوئے پانی سے چھوٹا بڑا استنجا یا وضو کرنا کیسا ہے اور اسے پھینک دینا کیسا؟ جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھینک دینا تو مال کو ضائع کرنا ہے، شریعت میں منع ہے، اور اس پانی سے وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ مسئلہ 218، نمازی کے بائیں ہاتھ میں ایسی چوٹ لگ گئی کہ حرکت نہیں کر سکتا، کیا داہنے ہاتھ سے وہ استنجا وغیرہ کر سکتا ہے؟ جواب: داہنے ہاتھ سے اگرچہ ممنوع ہے، مگر جب عذر ہے تو کچھ مواخذہ نہیں، یعنی کہ جائز ہے۔ مسئلہ 219، سوال کسی نے کیا بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیشاب کے بعد اکثر استنجا پانی سے کیا یا صرف ڈیلے استعمال کیے؟ اعلیٰ حضرت جواب میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کی عادت اس باب میں مختلف رہی ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکثر مٹی سے استنجا فرماتے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ پانی سے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں صورتیں ثابت ہیں۔ مسئلہ 220، اگر کسی جگہ پرانا کپڑا یا مٹی کا ڈیلا یا ریت نہ ہو تو وہاں پتھر سے استنجا سکھانا کیسا؟ جواب: استنجا خشک کرنے میں ہر بے قیمت بیکار پاک چیز کے رطوبت کو جذب کر کے موضع کو صاف کر دے، ڈیلا ہو یا پتھر یا مٹی یا پرانا کپڑا یا دیوار، سب
برابر ہے، جائز ہے۔ ہاں، ہڈی، کوئلہ، پکی اینٹ یا ٹھیکری چونا سے نہ استنجا کیا جائے۔ مسئلہ 221 ہے، یہ کتاب ایک ہے منیت المصلی، اس کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اس میں ایک عبارت ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں ایسی انگوٹھی ہو جس میں قرآن پاک سے کچھ لکھا ہو، اس کا مخرج میں داخل ہونا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں تعظیم کو چھوڑنا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ یہ مخرج سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس میں جواب میں فرمایا کہ اس عبارت میں جو لفظ مخرج ہے، اس کا مطلب ہے بیت الخلاء، یعنی ٹوائلٹ میں جب ہم جاتے ہیں اس کمرے میں، باتھ روم میں، تو اس میں یہ انگوٹھی جس میں قرآن پاک سے کچھ لکھا ہوا ہے پہن کر جانا مکروہ ہے۔ مسئلہ 222، ہندوستان کے اکثر شہروں لکھنؤ، پٹنہ، عظیم آباد وغیرہ اکثر لوگ پیشاب سے فراغت کے بعد کلوخ سے استنجا نہیں کرتے بلکہ صرف پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کلوخ اور آب یعنی پانی، یعنی ڈھیلا اور پانی استعمال کرنا یہ افضل ہے، دونوں استعمال کرنا، اور اگر دونوں میں سے صرف ایک چیز استعمال کی ہے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ 223 ہے کہ ہڈی سے استنجا کس وجہ سے ناجائز ہے؟ جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قوم جن کے وفد جو بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک طلب کی، ان سے ارشاد ہوا، تمہارے لیے ہر ہڈی ہے جس پر اللہ عز و جل کا نام پاک لیا جائے، یعنی حلال مذکّہ جانور کی ہڈی ہو، وہ تمہارے ہاتھ میں اس حال میں پر ہوگی جیسے اس وقت تھی جب اس پر گوشت پورا اور کامل تھا، اور ہر مینگنی تمہارے چوپایوں کے لیے چارہ ہے۔ پھر انسانوں سے فرمایا، ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہ کرو کہ وہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے، یعنی جنات کی خوراک ہے۔ سوال نمبر 224 ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبندی کا ایک مرید ہے، وہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔ اس کے رد میں پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہت دلائل لکھے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل مکروہ ہے، اور دیوبندیوں کے فتوے بالکل غلط ہیں۔ اور اس میں مطلب پھر آپ نے دلائل ذکر فرمائے اور حدیث مبارکہ بھی اس عنوان پر نقل فرمائیں، تو یہ چاند صفحات پر ایک چھوٹا سا رسالہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 597 پر مسئلہ ہے، ایک لوٹا پانی سے استنجا وضو درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مطلب یہ کہ استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا تو یہ جائز ہے، اور ایک ہی لوٹے سے استنجا بھی اور اسی پانی سے پھر وضو بھی کرنا، تو اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تفصیل ہے کہ اگر استنجا میں طہارت حاصل ہو جاتی ہے تھوڑے پانی سے اور پھر باقی پانی سے اچھے طریقے سے وضو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر نہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ یہ جو دیوبندیوں کا مولوی اشرف علی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونا جائز ہے کہ نہیں، اور اس کی کتابوں کو استنجا کر کے پھینک دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اشرف علی جو ہے، اس کی ہاتھ پر بیعت کرنا حرام قطعی ہے، علماء نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ہاں، اس کی جو کتابیں ہیں چونکہ اس میں اللہ عز و جل کا بھی ذکر ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، تو ان کتابوں کو استنجا کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل زیادتی ہے، ایسا کام نہ کیا جائے۔ پھر مسئلہ 227 اور 28 ہے، عورت بعد پیشاب صرف ڈیلا لے جا پانی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ بعد پیشاب حالت کلوخ میں استنجا کرتے ہوئے اسلام کا جواب دینا کیسا؟ جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں کا یعنی ڈھیلا اور پانی کا استعمال اکٹھے کرنا یہ افضل ہے، اور اس صورت میں جو استنجا میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کیا جائے۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.